دوستوں، آج جی چاہتا ہے کہ صنف مرثیہ کے حوالے سے کچھ بات کی جائے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اب مرثیے کی طرف ہمارے شعراء کی توجہ کم ہو گئی ہے۔ اسی طرح ناقدین بھی اس پہ گفتگو بہت کم کر رہے ہیں۔ ہلال نقوی ہیں، ان کا کام بھی بڑا ہے مرثیے پر۔ جس طرح انہوں نے روشنی ڈالی ہے، شاید اس عہد میں کسی اور نے اس طرح کام نہ کیا ہو۔ میں نے بہت سی اصناف میں شاعری کی اور خیال یہ آیا مجھے، تو خیر کافی عرصہ ہو گیا اس بات کو، کہ مرثیہ کہا جائے۔ میں جب لاہور آیا تو یہاں مسعود رضا خاکی صاحب کے ہاں مرثیہ پڑھا جاتا تھا، نو تصنیف مرثیہ۔ مجھے انہوں نے کہا کہ آپ مرثیہ کہتے ہیں؟ میں نے کہا میں نے کچھ بند کہے ہیں حضرت زین العابدین کے مصائب کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ پھر آپ اسے مکمل کریں ایک مرثیے کی صورت۔ میں نے چنانچہ مرثیہ مکمل کیا، اور ان کے ہاں جو تقریب ہوتی ہے میں نے بھی شمولیت اختیار کی۔ اب یہ خیال آیا کہ اگر یہ میں نے مرثیہ کہا ہے تو میں کم از کم 5 مرثیے اگر مجھ سے ہو جائیں۔ چنانچہ جب ارادہ انسان کر لے اسے کر گزرتا ہے۔ میں نے چنانچہ 5 مرثیے کہے، اور ان کے میں نے آج کل جو مرثیہ جدید مرثیہ ہے اس کا عنوان بھی دیا جاتا ہے۔ تو میں نے وہ جو مرثیہ پہلا کہا وہ حضرت عباس علیہ السلام کے حوالے سے ہے، سقائے حرم اس کا نام رکھا۔ پھر میں نے وہ مرثیہ جو پہلے کہا تھا وقار سجدہ کے عنوان سے جناب امام زین العابدین علیہ السلام کے مصائب اس میں بیان کیے۔ اور پھر اس کے بعد میں نے عرفان شیر خوار حضرت علی اصغر علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے، یہ مرثیہ کچھ ایسا ہوا کہ میں نے بچے کی نفسیات اس میں ظاہر کی کہ بچہ مکمل شخصیت ہوتا ہے، اور یہ وہ شخصیت ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے بار شہادت رکھا ہوا ہے۔ وہ شہادت دیتا ہے، گواہی دیتا ہے۔ کہاں کہاں اس نے گواہی دی، کہیں وہ موسی عمران، کہیں مسیح زمان، کہیں وہ دست رسالت پہ بولتا قرآن، مباہلے میں وہ آغوش مصطفیٰ میں گیا، بشکل اصغر شبیر کربلا میں گیا۔ تو بہرحال وہ مرثیہ میں نے ان بچے کی نفسیات کے حوالے سے تفصیل سے انسان بچے کی میں نے نفسیات بیان کی اس میں۔ اس کے بعد میں نے حضرت ابو ذر غفاری پر مرثیہ کہا، کہ شاید کسی اور نے کہا ہو، یہ مجھے معلوم نہیں، میرے علم میں نہیں، لیکن یقیناً ہلال نقوی صاحب بہتر جانتے ہوں گے۔ لیکن یہ میں نے مرثیہ کہا، اور ملک شام میں جو کچھ گزری ان پر، اور پھر اس کے بعد جو وادی روضہ میں بے آب ہو گیا وادی میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر و حوصلہ کو آزمایا، وہ سب تفصیل سے میں نے بیان کیا، اور پھر کربلا سے اسے ملایا۔ اور اس کے بعد میں نے توقیر حریت حضرت حر کہ میں نے شہادت اس میں بیان کی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ جب انسان کا ضمیر بیدار ہوتا ہے تو پھر وہ جان کی قربانی پیش کر کے ہی اپنے ماضی کے جو سلسلے ہیں ان کو راہ راست پہ لے آتا ہے۔ بہرحال یہ تو بات ہوئی وہ۔ تو مرثیہ جو ہے یہ اردو میں ایک مثالی چیز ہے، ایک صنف مرثیہ، اور اس پہ بہت کام ہوا ہے۔ ہمارے عابدی صاحب نے بھی کام کیا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے
کہ جو مرثیہ اردو زبان میں ہے کسی اور زبان میں، حالانکہ ایران میں ظاہر ہے کربلا کی شہادت تفصیل سے بیان ہوئی ہے اور مختلف شعراء نے روشنی ڈالی ہے، مگر اس طرح کی صنف شاعری ان کے ہاں نہیں ملتی۔ اور یہ کیسے ہوا کہ جب آغاز میں بیجاپور اور گولکنڈہ میں مرثیے کہے گئے، مرثیہ وہ کچھ اور شکل میں تھا، 4 مصروں پر مشتمل ہوتا تھا، بند کی شکل ہوتی تھی، اور وہ کہا جاتا رہا ایک مدت تک۔ بہت اچھے مرثیے ہیں وہ بھی۔ زبان و بیان ظاہر ہے کہ اس زمانے کی زبان اور آج کی زبان، اور جو وقت گزرتا رہا اور جو مرکزیت حاصل ہے وہ لکھنؤ کو حاصل رہی۔ مرثیہ میر تقی میر نے بھی مرثیہ کہنے کی کوشش کی، کہا، لیکن وہ غزل کے شاعر تھے، اور غالب نے تو اعتراف کیا، چاہا کہ میں مرثیہ کہوں لیکن نہ کہہ سکے، اور خود اعتراف کیا کہ یہ خدائے سخن میر انیس کا کمال ہے۔ تو یہ ایک ایسی صنف سخن ہے، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ تمام واقعات پر نظر ہو، پھر اس کے بعد جو بھی اسلامی تعلیمات ہیں ان کا مطالعہ، اور وہ پورا دور حضور اور ان کے زمانہ کے بعد میں جو زمانہ گزرا ہے شہادت تک، اور اس کے بعد بھی جو صورتحال رہی ہے کہ جو سلوک حضور کی اولاد کے ساتھ مسلمانوں نے کیا، غیر مسلموں نے نہیں کیا۔ ہندوستان کے لوگ تو کہتے تھے کاش یہاں ہوتے حسین تو ہم ان کا ساتھ دیتے۔ تو حیرت ہوتی ہے کہ 72 نفوس وہ رہ گئے کہ جنہوں نے شہادت پیش کی۔ اور ایک بات پہ مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے، میری ذاتی رائے ہے، کہ جب میں گنج شہیداں کی طرف دیکھنے لگا تو شہداء میں نہ کوئی مدینے کا شخص ہے، مکے کے شاید کچھ ہوں، لیکن کوفیوں کے ناموں سے وہ گنج شہیداں آراستہ ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ کوفے کے لوگ جو تھے وہ بے وفا تھے۔ ایسا تو نہیں ہے، کوفیوں نے شہادت پیش کی ہے، جبر اس قدر تھا جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ہم کسی کا نام لیے بغیر یہ بتائیں گے کہ کیا گزری حضور کی اولاد کے ساتھ، اور کیا زمانہ بھی تو زیادہ نہیں گزرا تھا، 50 سال کا عرصہ تو کوئی عرصہ نہیں ہوتا۔ میں سوچتا ہوں کہ میری عمر اس وقت 93 برس ہے، 93 ایئرس، تو میں نے ایک زمانہ دیکھا ہے، تو زمانے میں اتنا بڑا انقلاب آ گیا وہاں کہ امام عالی مقام کے خون کے پیاسے اتنا بڑا لشکر جرار لے کے آئے وہ شام سے، اور عراق میں آئے، کربلا میں پہنچے، نرغہ آدھا میں گھرے ہوئے ہیں، اور یہاں تک کہ امام عالی مقام کی کوئی بات نہ مانی انہوں نے، بھرپور تعارف کرایا اپنا کہ میں کون ہوں، مجھے پہچانو، کل یہ نہ کہنا کہ ہم نے پہچانا نہیں تھا۔ تو یہ سب واقعات دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے کہ ایسا ہوا۔ یہاں تک کہ امام زین العابدین نے یہ فرمایا کہ ہماری اس نسبت اور قرآن پاک میں ہمارے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وہ سب دیکھتے ہوئے بھی اتنا ظلم و جور ہوا ہے،
اگر یہ نہ ہوتا تو اس سے بڑھ کے اور کیا جرم ہوتا کہ 3 دن تک آب و دانہ بند رکھا اور خیمے دریا سے دور لگانے پڑے. اور صورتحال یہ ہوئی کہ ایک ایک فرد گیا اور جہاد کیا، اور پھر انہوں نے وہ اصول بھی چھوڑ دیے شامیوں نے کہ پہلے ایک کے مقابلے میں ایک آتا، لیکن جب دیکھا کہ نہیں، یہ بنو ہاشم کے افراد جو ہیں یہ ایسے ہیں کہ ان کا کوئی مقابلہ نہیں. حضرت قاسم کوئی زیادہ عمر نہیں تھی، لیکن کس طرح سے انہوں نے بڑے سے بڑے ان کے پہلوان کو گرایا اور مارا. تو یہ سب کچھ واقعات ایسے ہیں دلدوز کہ تکلیف ہوتی ہے. تو مرثیہ کہنے والا جب تک پوری تاریخ پر نظر نہیں رکھے گا مرثیہ نہیں کہہ سکتا. پھر مرثیے میں اور مسدس میں ایک بڑا فرق ہے جو عام لوگ نہیں سمجھتے. اگرچہ بظاہر اس کی حیث وہی ہے کہ پہلے 4 مصرے ہم قافیہ اور 5واں اور 6واں مصرع اس کا الگ قافیہ اور ردیف، اور بغیر ردیف کے بھی ہو سکتا ہے مسدس میں، لیکن مرثیے میں ایسا نہیں ہے. اور اس کا آغاز بھی یوں ہوتا ہے کہ 6 کے 6 مصرے مردف ہوتے ہیں. یہ بڑی بات ہے. کہیں بھی آپ اٹھا کے دیکھیں، میر انیس کو دیکھیں، دبیر کو دیکھیں، جوش کو دیکھیں، عہد موجود کے قیصر بہروی کو دیکھیں. صرف ایک ہمارے ہلال نقوی صاحب ہیں، انہوں نے حید میں تھوڑا سا تجربہ کیا، جو اس کے گویا تجربہ کرنے والے بھی وہی تھے اور اس کے خاتم بھی وہی تھے، کہ انہوں نے 5واں اور 6واں مصرع اس میں وہ صورت نہیں رکھی کہ دونوں ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں. مگر بعد میں مرثیہ کہنے والے اور اب بھی وہی التزام رکھتے ہیں جو ماضی میں تھا. تو اس کا آغاز کس نے کیا؟ سودا نے. رفیع الدین سودا وہ شاعر ہیں کہ جنہوں نے مرثیے کی موجودہ حیت 4 مصروں کے بجائے 6 مصرے، اور پھر وہی مصرے کہ 4 مصرے پہلے ہم قافیہ اور غیر مردف بھی ہو سکتے ہیں لیکن بعد کے، اور دوسرے بعد 5واں اور 6واں مصرع وہ ان کا الگ، لیکن وہ مردف. یہ بات جو نہیں سمجھ سکتے وہ مرثیہ کہہ لیتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ ہم نے مرثیہ کہا. ان میں خواتین بھی ہیں، میرے پاس بھی آئے ہیں ایسے مرثیہ، میں نے ان کو بتایا تو شاید انہوں نے درست کیا یا نہیں کیا، لیکن مرثیہ بہرحال اس التزام کے ساتھ کہا جاتا ہے. تو آئیے تھوڑا سا میں آپ کے سامنے مرثیے کے حوالے سے کچھ پڑھتا ہوں کہ مرثیہ اور جذبہ محبت کی فروغ پذیری، یہ میرا مضمون ہے. اس کے حصے بھی میں آپ کے سامنے پڑھتا چلا جاؤں اور کچھ گفتگو بھی ہوتی رہے. تو اردو شعری اصناف میں رسائی ادب معیار و مقدار کے حوالے سے وقیع اور عہد موجود میں ارتقائی منزلیں طے کر رہا ہے. ایک زمانہ تھا کہ میر انیس اور مرزا دبیر کے نام زبان پر آتے اور مرثیہ نگاری کی معراج کا نشان امتیاز کہلاتے. یقیناً مرثیہ اور گریہ وزاری لازم و ملزوم ہونے کے ناطے مجالس میں مقبول اور معال مجلس کا وسیلہ قرار پاتے ہیں. مرثیے کی مقبولیت کے لیے پیش نظر لکھنؤ اور اس کے گرد و نواح میں بہت سے شعراء کو مرثیہ کہنے اور مجالس میں پڑھنے کی جانب رغبت ملی، لیکن مرثیے کو صنف شاعری تسلیم کرنے میں بہت سے عوامل رکاوٹ بنے رہے. مولانا شبلی نعمانی پہلے باضابطہ نقاد ہیں جو مرثیے کی ادبی حیثیت منوانے اور مرثیے کو موضوع سخن بنانے میں کامیاب ہوئے. انہوں نے موازنہ
انیس و دبیر لکھ کر مرثیے کو ایوان ادب میں داخل کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ مولانا شبلی مرزا دبیر کے ساتھ انصاف نہ کر سکے اور دانستہ ان کے مقام و مرتبے کو کم کرنا چاہا، جس میں وہ کامیاب نہ ہوئے، لیکن اردو ادب کے قاری صنف مرثیہ کے فنی و معنوی خصائص سے کما حقہ آگاہ ہوئے اور ان دو بڑے عظیم مرثیہ نگاروں کی شخصیت اور فن پر کام کرنے کی راہ نکل آئی۔ تو میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ مرثیہ امام بارگاہوں سے نکلا اور اب ظاہر ہے ٹیلی ویژن پہ بھی مرثیہ پڑھا جاتا ہے، اور اس میں یہ خصوصیت نہیں ہے کہ مرثیہ پڑھنے والا عقیدے میں اثنا عشری ہو۔ مرثیہ اہل سنت نے کہیں بہتر لکھے، اور وہ مرثیے ایسے مرثیے ہیں کہ جو مرثیہ نگاروں کے ساتھ میں صفحہ اول میں شمار کیے جاتے ہیں، صبا اکبر آبادی اور اسی طرح سے ہمارے دوسرے شعراء۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عہد موجود میں مرثیے پر تحقیقی اور تنقیدی کام برابر جاری ہے۔ پاکستان اور ہندوستان مرثیے کے ناقدین اور ان تمام عناصر کی جزیات پر بحث کرتے ہوئے اور نئے گوشے تلاش کرتے آگے بڑھ رہے ہیں، جن سے رسائی ادب انسانی اعلیٰ قدروں کا عکس جمیل بن کر ہمارے دل و دماغ میں سیرت و کردار کے علاوہ انسانی تصرفات کے نئے امکانات پیدا کرنے کا سبب بنا ہوا ہے۔ اب کوئی بڑا نقاد صنف مرثیہ سے دامن بچانا یا صرف نظر سے کام لینا پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح جدید مرثیہ کہنے والے وقت کے بدلتے تقاضوں کا لحاظ رکھتے ہوئے غیر ضروری تفصیل، مناظر کی جزیات یا گھوڑے اور تلوار کی تعریف میں فنی اور فکری سخاوت عام نہیں کرتے۔ تو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ ان مرثیوں میں جو ماضی میں کہے گئے، فراغت کے زمانے تھے تو مرثیہ 200 بند کا، 300 بند کا، اس سے بھی زیادہ مرثیے کہے گئے، لوگ سنتے تھے، فراغت تھی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو اور طرح کا زمانہ دیکھنا پڑا، اور مرثیے کو بھی اسی طرح۔ اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ جس طرح طلسم ہوش ربا اور داستان امیر حمزہ کئی جلدوں پر مشتمل، بڑی بڑی جلدیں اور بہت سی باتیں، اور فراغت کا زمانہ تھا، لوگ سنتے بھی تھے، پڑھتے بھی تھے، زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ تو داستانوں کا زمانہ تھا وہ۔ پھر اس کے بعد انگریز نے جب یہاں ہمارے سفید فام آقا آ گئے، ان کا لٹریچر یہاں آیا اور ناول آیا، اور ناول میں کہانی ہوتی ہے لیکن وہ طلسم ہوش ربا سے یا داستان امیر حمزہ سے چھوٹی ہے۔ تو امراؤ جان ادا جیسے ہمارے ہاں ناول ہے، اور بھی ناول ہیں، اور اس کا آغاز بھی اسی گرد و نواح میں، لکھنؤ اور اس کے گرد و نواح میں رہنے والوں نے کیا۔ تو وہ مرثیہ جو پہلے کہا گیا، اس میں اب ایجاز و اختصار جب آیا تو یہ سب چیزیں اگر جمع نہیں کی گئی تب بھی مرثیہ موجود ہے، اور اس میں جو عہد موجود کا مرثیہ، اس میں سیرت و کردار خصوصی طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور جو جنگ و جدل کا منظرنامہ ہے، تلوار کیسے چل رہی تھی، گھوڑا کس طرح حرکت میں تھا، اور بہت سی باتیں، تیر کیسے چل رہے تھے، تلواریں کیسے چل رہی تھیں، نیزے کیسے چل رہے تھے، ان چیزوں کو کم سے کم کر دیا گیا۔
مگر جو فلسفہ و فکر ہے اس میں وہ بڑی، اور پھر خاص طور سے جوش نے جو کمال دکھایا کہ انہوں نے جوش کے اندر ذہن اور انقلاب کہ اس میں جہد آزادی کی طرف توجہ دلائی گئی کہ زندگی کا مقصد اپنے مقصود کو حاصل کرنا ہے. تو اس لیے آج بھی جو عنوان قرار پاتے ہیں اس کے ذیل میں جو کچھ کہا جاتا ہے وہ مرثیہ ہے. اور مرثیہ مختصر ہوا اسی طرح جیسے داستان سے ناول، ناول سے افسانہ، افسانے سے اب افسانچہ بھی آ گیا، بہت مختصر لیکن اس میں کہانی ہوتی ہے. تو اسی طرح سے کربلا کے جتنے کردار ہیں یا کربلا سے متعلق بہت سے کردار ہیں، جیسے ابو ذر غفاری وہاں نہیں تھے لیکن ان کی شہادت اور پھر کربلا کے ساتھ اس کی پیوستگی ہمارے سامنے ہے. تو اب وہ مرثیہ جو ہے عنوان بھی ہوگا اور اس کے اندر جو کچھ بیان ہوگا وہ زمانہ تو وہی آئے گا اس میں، لیکن جو کردار ہیں ان کی سیرت و کردار اور ان کا حوصلہ، ان کا ولولہ اور ان کی شہادت وہ سب موجود ہوتی ہے مرثیے کے اندر. جیسے حضرت حر کس طرح امام علی مقام کے ساتھ ساتھ اپنے لشکر کو لے کر چل رہے تھے، لیکن اس وقت تک وہ یزید کی طرف تھے. لیکن جب اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے تو وہ جو شب عاشور جسے کہتے ہیں وہ سو نہ سکا، ضمیر جاگ رہا تھا. تو اس ضمیر کے بیدار ہونے سے اس نے یہ فیصلہ کیا، اور جس میں جب یہ صورتحال دیکھی بیٹے نے اور غلام نے کہ آپ سو نہیں رہے، بے چین ہیں، کبھی ادھر خیمے سے جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی باہر نکلتے ہیں، تو بتایا کہ میں نے بڑا ظلم کیا، میں کیا جواب دوں گا حضور کے سامنے. تو کہا پھر ارادہ کیا ہے؟ کہا ایسا کرو کہ مجھے لے چلو، میرے بازو باندھ دو، میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، اور امام علی مقام کے سامنے مجھے لے آؤ. تو یہ ہے ضمیر کی بیداری. تو مقصد یہی ہے کہ مرثیے میں مقصدیت کو پیش نظر رکھا جائے. تو یہ آج کا مرثیہ ہے. تو میں تھوڑا سا اور پڑھتا ہوں آپ کے سامنے کہ اسی طرح جدید مرثیہ بھی ایجاز و اختصار کی طرف مائل ہوا. وقت کی رفتار اور زمانے کے میلانات ہر چیز پر اثر انداز ہوتے ہیں. گزرے ہوئے زمانے فراغتوں کے زمانے تھے، جہاں ہر چیز سست روی کے ساتھ اپنا سفر طے کر رہی تھی، مگر آج پلک جھپکتے منظر بدل جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ طویل ناول پڑھنا محال ہے، چہ جائے کہ داستان امیر حمزہ اور طلسم ہوش روا کے اور راگ پر پھیلے ہوئے مناظر سے لطف اندوز ہونے کی خواہش کی جائے. موجودہ زمانے میں مختصر افسانہ بلکہ افسانچہ پڑھا جاتا ہے. آدمی کم سے کم وقت میں اپنی معلومات میں اضافہ چاہتا ہے یا تفریح کے لیے چند لمحے میسر آنا ضروری ہیں، لیکن ہر تحریر میں تنوع، تیکھا پن اور جاذبیت کا ہونا بھی لازمی ہے. اس بحث کا مقصد یہ ہے کہ طویل مرثیے پڑھنے میں جتنا وقت صرف ہوتا ہے اتنا وقت کہاں سے آئے. اس لیے ہمارے مرثیہ نگار 200-250 شعری بندوں پر مشتمل مرثیے کی بجائے 45، 50 یا 60-70 شعری بندوں میں اپنا مرثیہ مکمل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. یہ التزام وقت کا تقاضا ہے تاکہ پڑھنے والے کی طبیعت اچاٹ نہ ہو. جدید مرثیے کا پھیلاؤ اتنا ہونا کافی ہے کہ مختصر مرثیے کی طرح قاری پر اس کی گرفت رہے اور وہ آغاز سے انجام تک ایک مرتبہ ایک نشست میں تمام کر سکے. تو یہ صورتحال جو ہے آج پیدا ہو گئی ہے اور مرثیہ، لیکن میں یہ بالکل اعتراف کرتا ہوں کہ اب لاہور میں مرثیہ کہنے والا کوئی نہیں رہا. ایک زمانہ تھا وحید الحسن ہاشمی اور ہمارے
قیصر بھاروی، ڈاکٹر صفدر صاحب اور بہت سے، اثر ترابی اور سیف زلفی، یہ سب مرثیہ کہتے تھے. مسعود رضا خاکی. لاہور کے باہر بھی. چلیے اور سن لیجئے. جہاں تک جدید مرثیے کی ٹیکنیک کا سوال ہے، اس میں مرثیہ نگار کسی موضوع کا انتخاب کرنے سے پہلے اپنے طور پر کربلا کی سرزمین پر شہادت عظمیٰ کے مختلف کرداروں پر نظر ڈالتا ہے. مرکزی کرداروں کے علاوہ ہر سن و سال، ہر قبیلے اور نسل اور ہر شہر اور بستی کے کردار اس کے سامنے آتے ہیں. یہی نہیں بلکہ اس سانحہ عظیم سے پہلے مگر کسی نہ کسی صورت کربلا سے وابستگی کے پیش نظر مرثیہ نگار ان کا انتخاب کرتا ہے. اس کردار کے اوصاف و خصائص کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی عنوان قرار دے کر مرثیے کا حرف اول صفحہ کرتاس پر رقم کرتا ہے. مرثیہ نگار اپنے مطالعے کی وسعت، عقائد کی صحت اور اخلاقی اقدار کی سند اعتبار ہاتھ میں لے کر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. وہ اپنے موضوع کے ساتھ اس طرح پیوست رہتا ہے، وہ موضوع کی صراحت میں فلسفہ و فکر کو شعری زبان مرحمت کرتے ہوئے گریز کی منزل میں داخل ہوتا ہے، جہاں سے وہ اپنے کردار کے سامنے یا کردار اس کے سامنے پوری آب و تاب کے سامنے موجود ہوتا ہے. اسی کردار کو تاریخی تناظر میں اس کے اوصاف حمیدہ کے ساتھ پیش کرنا مرثیہ نگار کا کمال فن ہے. فی زمانہ مبارز طلبی، سراپا نگاری، مکالمہ یا جنگ کے مخصوص دو پیش سے کہیں زیادہ انسانی نفسیات، کھلی فضاؤں کا عہدنامہ اور محبت و فرض کی تکمیل کا حسین مرقع پیش کرنا مرثیے کے لوازمات ہیں، اور آج کا مرثیہ نگار اس مقصد میں کامیاب و کامران ہے. تو یہ تو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ مرثیہ کہنا آسان نہیں ہے. مرزا غالب نے ہتھیار ڈال دیے، قلم رکھ دیا اور یہ کہہ دیا کہ میر انیس اس کے مرد میدان ہے. تو مرثیہ نگاری میں کراچی اور لاہور دو بڑے مرکز قرار پائے، لیکن پشاور، کوئٹہ، ملتان، فیصل آباد اور پنڈی، اسلام آباد میں بھی فن مرثیہ نگاری سے گہری دلچسپی رکھنے والے اور تخلیق کار موجود ہیں. بلکہ ان شہروں میں آباد مرثیہ نگاروں کے مرثیے شائع ہوئے. مرثیہ نگاری کے فروغ میں عملی طور پر حصہ لینے والے انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں. سر فہرست جوش ملیح وادی کا نام آئے گا. حسین اور انقلاب نے واقعی انقلاب برپا کر دیا اور شاعروں نے ان سے ایسا اثر قبول کیا کہ ہر جگہ مرثیہ سنا گیا. کراچی میں فروغ مرثیہ کی انجمنوں سے وابستہ افراد وہی لوگ ہیں جن کو جمیل مظہری، آل رضا اور نسیم امروہبی جیسے صاحبان علم مرثیہ نگار بحیثیت رہنما حاصل ہوئے. امید فاضلی، صبا اکبر آبادی، سردار نقوی، شہید حسن زیدی اور ان کے ساتھ شاہد نقوی اپنے اپنے حلقوں میں سرگرم عمل رہے اور نئی نسل کی رگ و پے میں رسائی ادب کا ذوق خون کی روانی کی طرح دوڑایا. لاہور میں سید وحید الحسن ہاشمی کا دم غنیمت ہے. ان کی کوشش و کاوش سے مرثیہ نگاروں کی نئی کھیپ تیار ہوئی. ان سے پہلے لاہور میں ڈاکٹر صفدر حسین، قیصر بھاروی، ظہور جاجوی اور سیف زلفی بھی مرثیے کہتے رہے، لیکن نئی نسل کو اس طرف راغب کرنے میں وحید الحسن ہاشمی کا نام سر فہرست ہے. لاہور میں قیصر بھاروی کی گولڈن جوبلی بحیثیت مرثیہ نگار منائی گئی. ان کے مرثیوں کی اشاعت کا اہتمام ہوا اور اب وحید الحسن ہاشمی کے 40 مرثیوں پر مشتمل الآتش نے پاکستان میں مرثیہ نگاری کی تاریخ میں نئے باب کا اضافہ کیا. رسائی ادب برابر اضافہ ہو رہا ہے. پنڈی اسلام آباد میں، نیسا اکبر آبادی، اثر ترابی اور مظفر نقوی لاہور میں، آسی کرنالی ملتان میں بحیثیت مرثیہ نگار سامنے آئے ہیں. کوئٹے میں استاد رشید کے مرثیے شائع ہوئے. نئی نسل میں سب سے کم عمر مرثیہ نگار سید فضل حسن عرفی کے مرثیے منصہ شہود پر آئے. شکریہ.